تو چودھری صاحب میں بیسکلی آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جس طریقے سے اشاروں کنایوں میں الزام لگائے جا رہے ہیں ایک فیوریٹ ہونے کے، ایک یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی آپ فیور لے رہے ہیں، بخاری صاحب نے اس سے پہلے بھی اپنی گفتگو میں اس بات کا احاطہ کیا تھا، تو یہ الزامات کیوں لگ رہے ہیں آپ کی جماعت پہ؟ دیکھیں جی، ایک کلاس میں اگر ایک میں آپ کو عام بندے کی زبان میں سمجھاتا ہوں کہ عام بندوں کو بھی سمجھ آئے. ایک کلاس میں 4 بچے ہیں، ایک کے امتحان میں پچھلے ہر سال امتحان میں 10 میں سے 9 نمبر آئے، ایک بچے کے 4 10 میں سے 4 آئے، ایک کے 5 آئے اور ایک کے 2 میں سے 10 آئے. اب جب کلاس کا مانیٹر بننے کے ٹائم آ رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ لائق بچہ کون ہے کلاس میں اور چوز کرنا ہے، تو آپ اسی کو چوز کریں گے جس نے کام کیا ہو. مجھے بتائیں کہ آپ مجھے کہیں کہ دانیال آپ کی جماعت ہے، آج میں اپنی جماعت کے ریپرزنٹیٹو ہوں، آپ مجھے کہیں کہ آپ نے جو میٹرو ہے وہ 50 ارب کی بنائی ہے، وہ 50 نہیں وہ 40 ارب کی بن سکتی تھی یا وہ 45 ارب کی بن سکتی تھی. مجھے بتائیں ہمارا موازنہ ان کے ساتھ کریں کہ جنہوں نے کچھ کیا تو ہو. یہاں تو وہ ہیں جو کچھ کر ہی نہیں سکے، جو سالوں سال. آپ خالی ہماری کارکردگی کو تو دیکھیں، آپ اس ملک کا جو بڑا منصوبہ اٹھائیں، آپ پاکستان کا جو بڑا ہاسپٹل اٹھائیں، آپ پاکستان کی جو بڑی ریل جالوں کا روڈوں کا جال اٹھائیں، یہ ان کا تو ہمارے ساتھ موازنہ ہی نہیں ہو سکتا. پچھلی جو ہم سے پہلے والی جماعت تھی وہ ٹیوب ویلز اور یو ٹرنز کے افتتاح کرتی تھی. یہاں لوگوں نے ان کو جب دیکھیں، آپ کا موازنہ اس جماعت کے ساتھ ہوتا ہے جس نے ڈیلیورنس کے اوپر کی ہو. وہ 200 ارب منہ پہ مارنے کے علاوہ اور گالیاں دینے کے علاوہ، ایک پوری جنریشن کو تباہ کرنے کے علاوہ، دے ہیو نو اسٹوری ٹو سیل. وی ہیو اے سکسیس اسٹوری ٹو ٹیل پیپل. وی ہیو اے سکسیس اسٹوری ویئر پیپل آف پاکستان بلیو ان اس. ایک بہت بڑی جنریشن ہے جو میاں نواز شریف کی ڈیلیورنس کے اوپر جس نے نہیں دیکھا ہوا، جس نے میاں نواز شریف کی کام کی سپیڈ کو نہیں دیکھا ہوا. لیکن میں ان کو بتاؤں کہ آج اگر پاکستان یہاں کھڑا ہے، پاکستان کا ایٹامک پروگرام کھڑا ہے، پاکستان کا انفراسٹرکچر ٹریڈ ہو رہی ہے، پاکستان میں آج پھر بجلی ہے، پنجاب میں آج خوشحالی ہے، تو یہ میاں صاحب کی ابھی تو آپ کو یہ بڑا موقع ملے گا چوہدری صاحب. اب ظاہر ہے کہ الیکشن سے پہلے انتخابی مہم پراپرلی چلے گی، اینڈ آئی ایم شیور کہ میاں صاحب بھی اب میدان میں ہیں، تو یہ سارے جو کارنامے 2017 کے بعد کے تھے ان کو گنوانے کا موقع ملے گا. لیٹس سی، عوام ڈیسائیڈ کریں گے اگر ان کو موقع ملتا ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس، اور مسلم نون کا آپ موقف دے رہے تھے. اچھا محمود صاحب، میں بیسکلی ایک اور چیز نقطے پہ، آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک ڈیسیجن ظاہر ہے کہ آ چکا ہے. آپ کا نقطہ نظر اس حوالے سے کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ کافی ساری چیزیں، کافی سارے معاملات ہیں، کافی سارے ایسے لوگ تھے جو کہ ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے جن کی وجہ سے ان کے خلاف کارروائی ہونا تھی. تو اب ان کا فیوچر آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے ان سارے معاملات کا؟ دیکھیں، ایک چیز میں کہوں گا، اس کے جو آپ ملٹری کورٹس کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں اس کو ہم بڑے کینوس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے. دیکھیں ہم نے اس کو ملا دیا ہے 9 مئی کے واقعات کے ساتھ. دیکھیں ملٹری کورٹس کو جو ہے اسمبلی نے ابھی، جب ہم آخری اسمبلی میں تھا، ہم نے اپروو کر دیا کہ ہونے چاہیے، سویلین کا ٹرائل ہونا چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہنا، دیکھیں نا، کیونکہ یہ ہم 9 مئی سے کہہ رہے ہیں تو اس لیے کہیں گے کہ جو ہے سویلین کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ جو پی ایف بیس کے اوپر جو سویلین پکڑے گئے، جنہوں نے ہمارے جو بیس کے اوپر طیارے کو آگ لگایا اور اتنی دہشت گردی کراچی میں جب بیس کے اوپر ہوئی تھی، کیا ہم ان کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں کریں؟ ہم ان کو کس پہ سول کورٹس میں ٹرائل کریں جو کہ سالوں لگ جائیں؟ دیکھیں یہ کچھ سوچنا چاہیے ملک کے مفاد میں. ہم وہ لوگ اگر گرفتار ہوئے جنہوں نے بمبارڈمنٹ کیا، جو ہے ہمارے بچوں کو شہید کیا، فوجی بچوں کو پشاور کے پاس، تو کیا ان کو ہم سول کورٹس میں چلائیں؟ دیکھیں سول کورٹس میں جو چلنے کی کیسز ہے وہ بالکل ان نوعیت کے سول کورٹس میں چلے، مگر جو سینسٹیو نوعیت کے کیسز ہیں ان کو آرمی کورٹس میں ہی چلنے چاہیے. اور دنیا کے کس ملک میں نہیں چلتے؟ کیا انڈیا میں آرمی کورٹس نہیں ہوتے؟ کیا امریکہ جو کہ ڈیموکریسی کی اپنے آپ کو کنگ کہتا ہے، کیا ادھر جو ہے آرمی کورٹس نہیں ہوتے؟ کیا بنگلہ دیش میں نہیں ہوتے؟ کیا سری لنکا میں نہیں ہوتے؟ دیکھیں ملٹری کورٹس ہر جگہ ہے. اینڈ وہ چیزوں کی ہم بات کریں جو کہ ملک کو ڈیمیج کر رہی ہے. آپ مجھے بتائیں، ٹیررسٹ کو پکڑ لیں ہم، اس نے ہزاروں آدمی مار دیا،
اور وہ ملٹری کیمپس کے اندر، اور میں اس کو کہوں کہ جی اس کو آپ کچھ نہیں کریں، اس کو تو آپ بھیج دیں سول کورٹس میں، ایف آئی آر کاٹ کے تھانے بھیج دیں. ہم ایک چیز کو دوسرے چیز سے ملانا نہیں چاہیے. 9 مئی کے واقعات کے بعد اگر ہم اس کو پولیٹیسائز کریں کہ جی کیونکہ 9 مئی کے ہم واقعات ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو ٹرائل کرنا چاہتی ہے حکومت، اس لیے ہم ملٹری کورٹس کو ہی جو ہے ابالش کر دیں، دیٹس ناٹ فیئر. ہمیں فیئر ہونا چاہیے اپنے ملک کے ساتھ. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی ووٹ کو جو ہے عزت دو، یہ ہم نے جب اسمبلی سے پاس کرا دیا تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر کیسے ہوا. دیکھیں ہم پولیٹیسائز نہیں کریں. میں جو ہے سپریم کورٹ سے التجا کرتا ہوں کہ اس کو ریویو میں جب آئے، اگر حکومت کو، پہلی بات تو میں کہوں گا کہ حکومت وقت کو اس کو ریویو میں جانا چاہیے. اس کے بعد جو ہے جو سپریم کورٹ کو اس کو سمپیتھیٹکلی دیکھنا ہے کہ دیکھیں. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب یہ کیس پریزنٹ کیا گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ بڑا، جس طرح سے آپ نے بڑا کھل کے اور ایک پراپرلی ایک جس طرح سے آپ نے کینوس کو سامنے عوام کے سامنے کھولا ہے، اور سمجھ میں آنے والی چیزیں ہیں کہ جی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور اس کے اندر فوری اور سپیڈی ٹرائل کی ضرورت ہوتی ہے. کیا یہ کیس جب کورٹ میں پریزنٹ کیا گیا تھا تو وہاں پر اسی طریقے سے اس پہ بات کی گئی؟ آئی ایم شیور کہ اس طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا تو شاید نتیجہ تھوڑا مختلف ہوتا. دیکھیے اس وقت جو پیش کیا گیا تھا نا، اس کو صرف اور صرف 9 مئی سے ملا دیا تھا اور ایک پولیٹیکل رنگ دے دیا تھا کہ جی یہ اس لیے ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوئیں گے تو 9 مئی کے لوگوں کو جو ہے اس میں سزائیں ہوئیں گی. میرا کہنا ہے ہمیں بڑے کینوس پہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں جی خدا را یہ صرف 9 مئی ایک اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، ملک میں اور بھی اس سے بڑے بڑے ایشوز ہیں. جو ہم ٹی ایل پی کے ایشوز ہمارے پاس، تحریک طالبان، وہ اگر جا کے کسی ہمارے ملٹری کیمپس، ایئر فورس کا تو واقعہ آپ کے سامنے، ملٹری کیمپس پہ کرے، کیا ہم ان کو اٹھا کے سول کورٹس میں دیں؟ خدا را اس کے اوپر ذرا سوچیں. اور ایگزامپل بہت سارے ہیں، عوام خود سوچے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. میں کوئی ایک کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی کے والوں کو، مگر میرا کہنا یہ ہے کہ ان ملٹری کورٹس کو ابالش کرنے کا جو ہے کہ سویلین کے لیے میرے حساب سے یہ ایک غلط فیصلہ ہے. اس کے اوپر نظر ثانی ہونی چاہیے. اس کو جو پیش کیا گیا ہے وہ ایسے پیش کیا گیا ہے کہ یہ پولیٹیکل ایشو ہے اور اس کو جو ہے سمپیتھیٹک ویو لیا جائے، کیونکہ کسی ایک پارٹی کے لیے خدا را کوئی ایک پارٹی یا ایک انڈیویجل ملک سے بڑھ کے نہیں ہے. اس ملک میں 22 کروڑ سے اوپر عوام ہے. ہم کو سب کو دیکھنا ہے